اسلام میں اولاد کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے والدین کے آگے اف نہ کرے. کیا والدین میں کوئی غلط کر دیں تو اولاد اس کو بھی تسلیم کر لے؟ نہیں، غلط چیز کو تسلیم نہ کرے لیکن بدتمیزی نہیں کرنی. اگر وہ اپنے لیے کچھ غلط کر رہے ہیں آپ ان کو سمجھا دیں. آپ کے ساتھ کوئی غلط کر رہے ہیں تو آپ کو تو اجازت نہیں ہے. مطلب وہ آپ کو کہتے ہیں بیوی نو طلاق دے دے کام کا، تو نہیں. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے. اس سے بڑھ کر قرآن میں تو ماں باپ کے بارے میں آیا سورہ لقمان میں کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو اگرچہ وہ کافر بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ اگر وہ تجھے ابھارے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، پھر ان کا کہنا نہیں ماننا. اب شریک سے مراد صرف شرک نہیں ہے، شریک سے مراد ہے اللہ کا ہر حکم توڑنا جو ہے نا، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے اور آپ روزہ نہیں رکھتے تو یہ شیطان کا حکم مان رہے ہیں، کسی درجے میں تو یہ شرک ہے. تو اللہ نے کہاں یہ کہا ہے کہ آپ نے بیوی کو طلاق دے دینی ہے؟ استغفر اللہ. مسلم میں تو حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، اور شام کو اس کے جب چیلے آ کے اسے بتاتے ہیں ہم نے کیا کیا گناہ کروائے تو وہ خوش نہیں ہوتا، حالانکہ چوری زنا اتنے اتنے گناہ گنواتے ہیں. ایک بیچ میں سے چیلا کہتا ہے میں نے آج میاں بیوی میں علیحدگی کروا دی ہے، وہ اس کو گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے. یار جو نبی آپ کو یہ بتا رہے ہوں کہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے میاں بیوی کی علیحدگی سے، اور جو نبی آپ کو یہ بتا رہے ہوں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی چیز ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اس سے نفع حاصل کرو، سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے. یعنی حضور تو کہیں اجازت نہیں دے رہے طلاق دینے کی. آپ کے ماں باپ کو کون سا دین کسی نے پڑھا دیا ہے؟ وہ کس احمقوں کی دوزخ میں رہ رہے ہیں، جنت میں نہیں کہنا چاہیے کہ انہیں اس طرح کی باتیں کسی نے پڑھا دی ہیں جی وہ طلاق دے دو. کوئی وحی نازل ہوئی ہوئی ہے؟ ہاں کسی کے اوپر وحی نازل ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے یعنی بیٹے سے کہا تھا کہ اس کو طلاق دے دو، اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو، وہ علیحدہ معاملہ ہے. وحی کے ذریعے اگر کوئی فیصلہ ہو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، باقی تو اس چیز کو کنڈیم کیا گیا. قرآن میں تو یہاں تک آیا عورت بے حیائی بھی کرے تب بھی اس کو بستر سے الگ کرنا ہے. طلاق کا تو وہاں پہ بھی نہیں ہے. اس سے بڑا اور کیا جرم ہو سکتا ہے؟ طلاق والا تو معاملہ، اسی لیے ابو داؤد میں حدیث ہے اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے. حلال اس لیے کہ بعض اوقات جینون ضرورت ہے، کوئی ایسا میڈیکل ایشو بن جاتا ہے جس کی وجہ سے طلاق لینی پڑ جاتی ہے، زندگی موت کی کشمکش کوئی بن جاتی ہے، تو وہ پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس کی اجازت ہے. ورنہ آخری درجہ ترمذی میں تو یہاں تک حدیث ہے جس عورت نے بغیر وجہ کے طلاق لی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. دوسری طرف تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، تو یہ کس نے ان کو پڑھا دیا ہے کہ آپ نے ہمارے حضور نے یہ تسلی دی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کی اللہ نے نیچر ایسی بنائی ہے کہ پوری زندگی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور کبھی تم سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو یہ آخر میں یہی کہے گی کہ جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں خیر کا ایک دن نہیں دیکھا. یہ حدیث آپ یاد رکھیں، اور جب کبھی آپ کی بیوی آپ پہ غصہ کرے نا اس حدیث کو یاد کریں اور انجوائے کریں. میری بیوی تو جب غصے میں ہوتی ہے نا فوراً حضور کی بات ذہن میں لاتا ہوں، میں کہتا ہوں صدق رسول اللہ، حضور نے بالکل سچ فرمایا تھا. میرے نبی تو جھوٹے نہیں ہو سکتے نا، اور میرے نبی کی سچائی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری بیوی ہمارے ساتھ یہ کچھ کریں اور پھر ہم سنیں اور انجوائے کریں کہ ہمارے نبی نے سچ فرمایا تھا. بس اجازت ہے یہ انجوائمنٹ کرنی، طلاق نہیں دینی. یار نمک کم ہے نا سالن میں تو پلیٹ نہیں توڑنی، نمک مانگ لیں. پلیٹ بھی تو تسی کمائی ہوئی ہے اللہ دے بندے ہو. ہاں غصہ نکال سکتے ہیں آپ، یعنی مجھے کبھی اس طرح غصہ آیا تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ میرا دل تو کہہ رہا ہے یہ پلیٹ میں ادھر ماروں، لیکن اللہ نے منع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بچوں کو میں کہتا ہوں دل تو کہہ رہا ہے تیرا منہ توڑ دوں، لیکن نبی السلام نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا، اس لیے میں رک جاتا ہوں. تو آپ اس طرح غصہ اتار لیں.